بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل۔ عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری اپریل 2026 پیج نمبر 9۔ چہرہ نکھاریں۔ بادام کا تیل 1 پاؤ، چھڑیلا، ہلدی، مجیٹ ہر ایک 1.5 پاؤ۔ تمام اشیاء کو تھوڑے سے پانی میں پیسٹ بنا کر چہرے پر ملیں۔ دل کی آواز سنیں، صحت مند رہیں۔ صحت اللہ کی عطا کردہ ایک انمول نعمت ہے جس کی حفاظت کے لیے ہی زندگی کو بھرپور انداز سے گزارا جا سکتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اچھی خوراک اور ورزش ہی صحت مند رہنے کے لیے کافی ہے، مگر تحقیق و مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مناسب غذا کا انتخاب، ماحول اور زندگی کے دیگر معمولات بھی صحت پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ درج ذیل تدابیر پر عمل کر کے اپنی صحت کے معیار کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ دوران کام چست انداز اپنائیں۔ تھکن کا سب سے زیادہ احساس کندھوں اور گردن پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر روز گردن کی ورزش بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ معالجین کے مطابق سر کے شدید درد کی وجہ گردن کے اوپری حصے کے جوڑ اور رگوں میں خرابی بھی ہوتی ہے، جس کا شکار ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ عموماً ڈھیلے ڈھالے انداز سے بیٹھتے ہیں، لہٰذا اپنے بیٹھنے کے طریقے کو ٹھیک کریں جس میں گردن کو سیدھا رکھنا ضروری ہے۔ اگر سر درد محسوس ہو تو اپنی ٹھوڑی کو سینے کی طرف جھکائیں اور پھر دائیں اور بائیں جانب سر کو اس انداز سے موڑیں کہ آپ کے کان کندھوں کو چھو لیں۔ اس سے سر کا درد ختم ہو جائے گا یا اس میں کمی ضرور واقع ہوگی۔ پانی سب سے بہتر مشروب۔ ایسے خوش ذائقہ مشروبات کو فوری طور پر چھوڑ دیں جن میں بلبلے بنتے ہوں اور ان میں سے سنسناتی ہوئی کیفیت پائی جائے۔ ان مشروبات میں ایسے تیزاب یا کیمیائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ دانتوں پر موجود حفاظتی سطح کو بتدریج خراب کر دیتے ہیں۔ بچوں میں اس کی شکایات عام ہیں، جن کو ایسے مشروبات اس یقین کے ساتھ دیے جاتے ہیں کہ یہ دانتوں پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ دل کی آواز سنیں۔ انسانی جسم میں دل ایک حساس مقام ہے جسے نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے دل کی آواز سننا شروع کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ آرام کرنے کے دوران سینے میں درد کی لہریں سی اٹھنے پر قطعی پریشان نہ ہوں، مگر جمنازیم میں معمول کی ورزش یا دفتر جاتے ہوئے راستے میں پیدل چلنے کے دوران ہلکا سا بھی درد ہو، سانس لینے میں دشواری ہو تو فوری اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ ہر قسم کے صحت مندانہ کھانے کی طرف راغب ہوں۔ بہت سارے لوگ اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے چکنائی کا استعمال ہے، لیکن چکنائی آپ کے لیے بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ ابلے ہوئے چاول، رائتہ اور دال کے ساتھ تندوری چکن آپ کو مطلوبہ غذا فراہم کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو چائنیز ڈشز کا شوق ہے تو ہلکی فرائی کی ہوئی کسی ڈش کو ابلے چاولوں یا نوڈلز کے ساتھ کھائیں۔ 10 منٹ کا عمل۔ گھٹنے اور ٹخنے مضبوط۔ جس طرح ہاتھوں کو مٹھیوں کی شکل دی جاتی ہے، اسی طرح پاؤں کو اندر کی طرف سکیڑ کر باہر کناروں کو متوازن رکھتے ہوئے 10 منٹ ادھر ادھر چہل قدمی کریں۔ اس سے جسم کا توازن برقرار رکھنے کے ساتھ ہی گھٹنوں اور ٹخنوں کی مضبوطی کے لیے بے انتہا مفید ہے، جو اکثر اونچی ایڑیوں والی سینڈلز اور سپاٹ چپلیں پہننے سے ہو جاتی ہے۔ موذی امراض سے نجات پائیں۔ خود کو سرطان اور اعصابی بیماریوں سے محفوظ کرنے کے لیے اپنی خوراک میں معدنی جزو سیلینیم کی مقدار بڑھا دیں، جو کہ سرطان کی وجہ بننے والے
فری ریڈیکل مالیکولوں کا خون سے صفایا کرتا ہے۔ یہ جزو گہرے سبز پتوں کے علاوہ جڑ والی سبزیوں میں موجود ہوتا ہے، مگر لوگ انہیں اپنی معمول کی غذا کا حصہ نہیں بناتے۔ کیمیائی اجزاء کا استعمال ترک کر دیں۔ کپڑوں اور برتنوں کی صفائی کے لیے استعمال کیے جانے والے انتہائی طاقتور بلیچ اور کلینزر سے جان چھڑائیں۔ اپنے ہاتھوں کی محنت، مشقت، لیمن جوس اور سرکے کے استعمال کریں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کپڑوں اور برتنوں کے لیے صفائی کی مصنوعات میں موجود خطرناک کیمیائی زہر بچوں میں دمے کا مرض پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ کان صاف نہ کریں۔ کانوں کی صفائی کے لیے کاٹن برش کا استعمال ترک کر دیں، کیونکہ ایسا کرنے والے بہت سارے افراد میں کانوں کے زخم اور بیماریاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ دراصل ان برش کی وجہ سے میل کچال مزید نیچے جا کر انفیکشن پیدا کر دیتا ہے اور بعض افراد اپنے ہاتھوں ایئر ڈرمز کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے کان کا ڈیزائن ایسا ہی بنایا ہے کہ وہ خود بخود صاف ہو جائیں اور میل کسی کی مدد کے بغیر ہی کان سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہلکی دھوپ، ہڈیاں توانا۔ سورج کی بالائے بنفشی لہریں قدرتی جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس کے سبب قبل از وقت جھریوں اور جلد کے سکڑنے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے بجائے ہلکی دھوپ سے لطف اٹھائیں، کیونکہ سورج کی روشنی جسم کو وٹامن ڈی کی تیاری میں مدد دیتی ہے، جو کہ مضبوط ہڈیوں اور توانا دانتوں کے لیے لازمی شے ہے۔ ڈنڈے، مکے، دھکے، تھپڑ معمول تھا، مگر اچانک کیا ہوا؟ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ اور آپ کی نسلوں کو دنیا جہاں کی نعمتوں سے نوازے، آمین۔ برق رفتار وظیفہ۔ ہمارے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، اس کے علاوہ اپنے شوہر کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میرے ساتھ ان کا رویہ بہت برا تھا، مار پیٹ کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرے شوہر مار پیٹ تو عموماً کرتے رہتے تھے، ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ انہوں نے میرا گلا اس زور سے دبایا کہ جیسے میرا قصہ ہی تمام کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر ان کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ اچانک میرے ذہن میں آپ کا بتایا ہوا وظیفہ آیا کہ تعوذ پڑھ لوں۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی دیر تھی، انہوں نے میرا گلا فوراً چھوڑ دیا، جیسے کہ کسی نے انہیں کرنٹ لگا دیا ہو۔ اس مسلسل اذیت سے چھٹکارے کے لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا، تسبیح خانے کی 11 جمعراتوں کا عمل پورا کرو تو اللہ تمہیں خوشحال کر دے گا، اور دل میں نے ارادہ کیا کہ میں شوہر کے ظلم سے بچ جاؤں گی۔ میں نے شوہر کو تسبیح خانہ سورہ اخلاص کی 11 جمعراتوں کے عمل میں روانہ کرنے کے بعد آپ کو اول آخر 3 بار درود شریف اور 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ہدیہ کر دیا، اور تصور میں عرض کیا، حضرت جی، میرا شوہر آپ کے پاس آئے گا، مجھے اس کے ظلم سے بچا لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، میری اس بات کو پہنچا اور قبول کر لے۔ وہ تسبیح خانہ آئے، اعمال اور وظائف کیے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، میرے شوہر نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ ایسا لگتا ہے کہ 11 جمعراتوں میں اللہ کے حکم سے آپ نے اس کے ہاتھ باندھ کر بھیجا ہے۔ پہلے مجھے اتنا مارتے تھے کہ میرے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ڈنڈے، مکے، دھکے، تھپڑ، بالوں سے گھسیٹنا، یہ معمول کی عادت بن گئی تھی، لیکن الحمدللہ اب خیر ہے۔ میں کچھ بھی کہوں، ہاتھ باندھے آرام سے عقیدت مندی سے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے سسرال والے پریشان ہیں کہ یہ مجھ پر ظلم کیوں نہیں کرتا۔ یہ سب کمال سورہ اخلاص والی 11 جمعراتوں کے عمل اور
آپ سے نسبت کا کمال ہے۔ اب میں ہر جمعرات انہیں تسبیح خانہ بھیجتی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالی حالات کے علاوہ اور میری زندگی بھی پرسکون ہو گئی ہے۔ بواسیر، پیچش میں خون روکے نکسیر کے لیے لاجواب، عبقری خون شفا، نکوریا رحم اور کمر درد کا علاج۔ خاص ایام کو مقررہ وقت اور مقدار میں لاتی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے سے خون آ رہا ہو اسے روکتی ہے۔ رشتوں میں محبتیں اور الفتیں، جھگڑے میاں بیوی کے ہوں یا ساس بہو کے، ناچاکی، لڑائی، نا اتفاقی کو ختم کر کے دلوں کو جوڑنے کے لیے دعائے حضرت علی کے عمل میں شامل ہوں۔ لنگر کا وسیع انتظام ہوگا۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔